الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 12. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو مکمل انقلاب برپا کیا وہ 23 سال کی مدت میں کیا، یہ ہمیں سب معلوم ہے. لیکن سوچنے کی اصل بات یہ ہے، ایک پہلو اس میں یہ ہے، ایک اس میں غالب پہلو یہ ہو سکتا ہے یا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور صحابہ کی جماعت موجود تھی اور اللہ کی مشیت اور منشا وہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنا تھا. آخری نبی، نبوت کا آخری وہ تقاضا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اس کا ایک یہ تو ہے ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین کی تکمیل ہوتی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف نازل ہونے کی شکل تک نہیں بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا، ایک پورا نظام جو جس کو دین ہوتا ہے، یہ نظام، اس نظام کو بالفعل قائم کرنا، یہ آخری نبی کا ایک حصہ ہے نبوت کا. لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک اہم پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا ہم سوچیں ذرا اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے سامنے کتنی کتابیں موجود تھیں. انقلاب کتاب پر آتا ہے نا، مطلب کچھ پڑھتے ہیں جتنے بھی اس وقت ازم آئے تو فلاسفر گزرے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں باضابطہ، تو کتابیں سامنے موجود ہوں تو کوئی انقلاب آتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تو کون سی کتاب تھی؟
کتنی کتابیں موجود تھیں؟ وہاں جب ہم دیکھتے ہیں صرف ایک کتاب موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ بھی مرتب شکل میں نہیں تھی، کتابی شکل میں نہیں تھی. ایک کتاب تھی اور وہ تھی قرآن حکیم. حدیث بھی نہیں تھی، مطلب ریٹن فارم میں. قرآن ریٹن فارم میں تھا لیکن جمع نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا. حدیث کی کتاب کوئی تھی ہی نہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کی جو بنیاد ہے، بنیاد جو اصل روح ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں صرف ایک کتاب تھی اور وہ یہ قرآن تھا. اس لیے انقلاب برپا کیا 23 سال کے اندر. ایک بہت بڑا پہلو ہے یہ تو ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دین نے مکمل ہونا ہی ہے، یہ تو ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، وہ بھی تو انسان ہی تھے. انہیں بھی تو بھوک لگتی تھی. جو ضروریات انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں وہ ان کو بھی تھی. جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے. اگر تو ہم یہی کرائیٹیریا اس میں جو ہے وہ اس کا وہ تعین کریں کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو نبی تھے، ہم کہاں، تو کجا من کجا والی بات، تو پھر تو ہم تو اتباع کرنے سے اپنے آپ کو خود ہی نکال رہے ہیں نا کہ بھائی ہم سے یہ نہیں بنے گا. ہم تو فرقہ اباحیہ ہیں، پھر ہم تو اباحتی ہیں. مطلب کہ ہم نیک کام نہ ہی کر سکتے ہیں اور برے کام سے بچ ہی نہیں سکتے. ہم تو کمزور ہیں. کہاں صحابہ اور کہاں ہم، وہ تو اونچے. بھائی وہ بھی انسان تھے، وہ انسان تھے، لیکن انہوں نے وہ جو ہمیں ابھی پڑھا کہ مستقیم والا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس اس پر جم گئے. تو اگر ہم یہ پہلو نکالیں اس میں، وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، ہم کہاں، اس کا مطلب کہ ہماری نیت کا فطور ہے یہ کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. صحابہ بھی انسان تھے، ان میں تکلیفیں آتی تھیں، وہ بھی روتے تھے، وہ بھی ہنستے تھے، وہ زخم لگتے تھے، برداشت کیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے مطلب ہمارا جو اس وقت جو ورلڈ ویو ہے میرا اور آپ کا، اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے. اندر سے جو ہے وہ نفاق ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بھائی یہ راستہ تو ہے، بٹ وہی اندر سے جو ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ والا معاملہ رہتا ہے میرے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جیسا ہم پڑھتے ہیں ویسے صحابہ پڑھتے تھے. تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا، میرے ساتھ بھی. وہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں. تو کسی کو پڑھانا ہوتا ہے تو کتنے سال لگتے ہیں اگر کوئی پی ایچ ڈی کر لے. ویسے ہی صحابہ کے ساتھ تھا کہ اگر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں تو وقت تو ان کے پاس بھی ہے، وقت تو لگا ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے. تو گویا تعلیم اور تعلم کا یہ جو ترتیب ہے، جو پروسیس ہے، اس پر سے وہ بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک کتاب تھی، ان کا سارا فوکس ہوتا تھا اسی قرآن پر. کوئی دوسری کتاب تھی ہی نہیں، نہ ضرورت تھی. یہ اہم پوائنٹ ہے کہ انقلاب انہوں نے وہ جو ہے برپا کیا، لیکن بنیاد اس میں تھی کہ ان کا سارا فوکس تھا ایک کتاب پر بس. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ ہوا یو ٹرن معاملہ. اچھا، جب حضور کے ٹائم میں صرف ایک کتاب جو قرآن تھا، وہ کوئی اور کتاب پڑھتے، وہ کتاب تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب جب وہ اور کتاب پڑھتے تو قرآن بند ہی رکھنا تھا نا، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، بند ہی رکھنے پڑتے نا. اچھا، ہمیں پیچھے بھی پڑھا وہ سورہ، اسی سورہ میں شاید، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو فزیکلی ان پر جو تشدد ہوا، اس سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. نہیں، اس میں سورۃ الاحزاب، سورہ نور کی جو ہم تفسیر ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں تراویح میں سورہ نور کی پڑھ رہے ہیں نا، ہاں اس میں ہم نے پڑھا. تو اور غزوہ احزاب، سورۃ الاحزاب اور سورہ نور، پردے کے احکامات اس میں ہیں. اس کی ڈیٹیل میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہم نے ان کو جو فزیکل ٹارچر ہے، معاشی مقاطع ہے، جتنے بھی جو حربے تھے ان کو اسلام سے پیچھے، اسلام کے راہ سے ہٹانے کے، وہ سب کر گزرے. انہوں نے کہ بھائی ایسے یہ ہٹیں گے نہیں، اب ان پر ایک اور حملہ کرو. وہ تھا اخلاقی حملہ. ٹھیک ہے، اخلاقی حملہ تھا نا. اور دوسرا ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک وتیرہ تو یہ تھا کہ جب بھی باہر سے لوگ آتے تھے، وہ خود ہی جا کر ان کو کہتے کہ ایک فلاں شخص ہے، اس کی بات نہ مانا، فلاں شخص ہے، فلاں شخص، گویا کہ انہوں نے اس کی تشہیر خود ہی کر دی. ایک بندہ اٹھ رہا تو بھائی ایسے جو ہے معاملہ نہیں بنے گا.
معاملہ یوں ہے کہ آپ ایک کام کرو، آپ جتنے بھی پہلوان یہاں گزرے ہیں ان کے قصے اور کہانیاں شروع کر دو. آپ وہ ایک الٹرنیٹ پیدا ہو گیا قرآن کے ساتھ کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے اور پہلوانوں کے قصے کہانیاں بھی ہیں ایک طرف. تو جو لوگ قصے اور کہانیاں پڑھیں گے پہلوانوں کی تو ظاہر سی بات ہے قرآن تو بند ہی رکھیں گے نا. قرآن پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں ملے گی. یہ باضابطہ ایک پروگرام بنا وہاں پر، قصے کہانیاں شروع کر دیے، ایک طرف سے قرآن سن رہے لوگ، ایک طرف سے قصے کہانی انہوں نے شروع کر دی. اس طریقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ گیپ پا گیا قرآن سننے کے لیے. الٹرنیٹ ہے نا. تو اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہی ہوا. قصے کہانیوں کو چھوڑیے، قصے کہانیاں تو قصے کہانیاں، اس پوری دنیا جو قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہے. آپ داستانیں دیکھیں، پورے لٹریچر جو ہے اس میں کیا نہ کیا ہے. ظاہر ہے وہ ایک فیلڈ ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم جو فوکس کر رہے ہیں کہ انقلاب، کہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ بھی شروع کر دیا. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ قرآن ہم نے رکھا بند. جب قرآن بند رکھا تو کسی اور کی کتاب پڑھنی ہے تو اس کی اپنی فکر ہے، قرآن تو نہیں ہے نا. ایک مفسر نے مان لو ایک شخص نے جو ہے وہ 1000 کتابیں لکھی، مفسر تفسیر بھی لکھی اور بھی کتابیں لکھی، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ 1000 کتابیں بھی لکھی تو جو بندہ ان 1000 کتابوں کو پڑھے گا قرآن بند ہی رکھنا پڑے گا نا. اس میں کہ نہیں بھائی اس میں فلاں آیت ہے، اس کی جو ہے موشگافیاں ہیں، اس کی جزیات ہیں، اس کے فضائل وغیرہ وغیرہ، مطلب بال کی کھال وغیرہ، پوری ڈکشنری میننگ اور یہ لغت کی بحث، اصطلاحی بحث، اس کے جزیات وغیرہ وغیرہ پورا. تو کتنا اتنی تو عمر ہوتی ہے ہماری. ہاں اس میں یہ تھا کہ اگر مفسرین نے صرف تفسیر لکھی ہوتی، ایک ایک آیت کی تفسیر یا ایک ایک سورت کی تفسیر، باقی نہیں جو باقی کتابیں لکھتے ذوق کے لیے، ہمارے ساتھ وہی ہوا کہ تفسیریں بھی لکھی گئی لیکن اس کے ساتھ دوسری کتابیں بھی لکھی گئی. اب ہم وہ پڑھنے لگ گئے، قرآن جو ہے وہ آٹومیٹک بند رہا. تفسیر کے ساتھ تفسیر کے لیے ہمارا جو دھیان ہے ظاہر سی بات ہے نہیں جاتا. حضور کے ٹائم میں صرف ایک قرآن تھا، اور آج کے زمانے میں میں صرف اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی لٹریچر، مطلب اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث اور قرآن کے نام پر جو کتابیں لکھی گئی وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ 1000 کتابیں لکھ کے 500. اس کا جو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن بند رکھنا پڑا، اور فلاں مفسر کی تحریر اور فلاں مفسر کا جو ذوق تھا، اس میں اپنا فہم تھا، وہ ہم اس میں وہ جو ہے اس میں ملوث ہو گئے، اس کا اثر ہم نے لیا. اچھا مسالک جو ہے وہ ویسے وجود میں آ گئے. سمجھے نا بات؟ تو یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم فوکس کرنا تھا قرآن پر، باقی کتابیں جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں قرآن کی مطلب جیسے کوئی کتاب لکھ رہا ہے، وہ پورا جو اوپر کتاب کے باہر سے لکھے کہ فلاں آیت ہے، فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، اس کی یہ تفسیر ہے. اس طریقے سے تفسیریں، ہم اگر تفسیریں لکھی ہوتی تو ہمارا جو ذوق تھا اجتماعی وہ کیا تھا؟ ہر بندہ کہتا تفسیر تفسیر تفسیر. کس کی تفسیر؟ قرآن کی تفسیر. اب مجھے بتائیے اس وقت اگر ہم کسی کو تعارف دیتے ہیں اسلام کا، جو بھی ہے یا جو بھی کسی بھی مسلک کا، اس کو وہ کیا کرتا بعد میں، اس کو وہ کیا ہاتھ میں کیا تھماتا ہے؟ یہ فلاں مولانا کی کتاب ہے، کتاب پڑھیے. کبھی کوئی تفسیر دی کسی نے؟ مجھے تو نہیں دی کسی نے، نہ میں نے سنا. ہاں واعظ میں فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن پریکٹیکل میرا اور آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بغل میں رکھتے ہیں کوئی کتاب، اور جب کسی سے کوئی مسافہ ہوتا ہے، وہ دعوت کا کام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لاسٹ پہ یہ کتاب تھوڑا پڑھ لیجئے گا. اب وہ کتاب پڑھنے بیٹھ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے میں کوئی کتاب لکھوں تو وہ تو میرا اپنا ذہن ہے نا، میں کتنا مطلب میرے پاس کتنی صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچوں، کہ اتنی صلاحیت ہے میرے پاس. بھائی قرآن ایک کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. بھائی حضور کی بات نہ مانو. جو ایک بار بات مانتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کا ہو گیا ہے. تو گویا کشش تو اللہ کے کلام میں تھی. اب ہم نے کلام رکھا بند، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے کہ نہیں پہلے لوگوں کو تیار کرو، پہلے کوئی تحریر دو کسی مولانا کی، لوگ تھوڑا جو ہے وہ ماحول بنے گا تو پھر جا کر ہم قرآن دیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں سوچی، میں قرآن سے پہلے کوئی اور نسخہ بھیجوں، کوئی اور قصے کہانیوں کی کتاب بھیجوں تاکہ لوگوں کا ذوق جو ہے وہ تھوڑا جو ہے پروان چڑھے، اس میں کوئی نمی آئے، بعد میں جو ہے وہ قرآن میں بھیجوں گا. پھر یہ اللہ کو معلوم نہیں تھا. اب وہی بے وقع بار بار پروٹیسٹ ہے، اور اللہ کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ کیسے متوجہ ہوں گے اسلام کی طرف. میں زیادہ جانتا ہوں، ایکسپرٹ ہے نا بھائی.
لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن نازل و بات ختم، نہ کوئی بھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن وہ ہے، پھر اپنے وہ جو ہے ذوق پیدا کرو، پھر یہ تو لوگوں کو تیار کرو وغیرہ وغیرہ، تب تک عمر جاتی ہے۔ ایک مولانا نے مجھے ایک بار کہا، بھائی تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تفسیر پڑھتے ہیں۔ حارث بھائی الحمدللہ بچپن سے میں نے یہی تو سنا ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر کھول کے جب بھی ہم پڑھتے تھے تو وہاں گھر پہ تفسیر ہوتی تھی، تفسیر کھولی پڑھی۔ اب یہ پتہ ہو نہ ہو تفسیر کیا چیز ہے وغیرہ، لیکن پتہ تھا۔ تو نے کہا کہ بھائی جب تک تو اس نے مجھے وہ جو ہے نا وہ زیر کرنے کے لیے، مطلب اپنی جو اپنی فلسفی تھی اس کی کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہاں مجھے زیر کرنے کے لیے، مجھے وہ مبہوت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ گرامر شامر مولانا تھا، گرامر پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میں یہ چیزیں جانتا نہیں ہوں، بس البتہ یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کوئی قرآن سناتا ہے ہمیں، ترجمہ ہے تفسیر، سمجھ تو آ جاتی ہے کہنا کیا چاہتا ہے۔ بولتے نہیں بھائی یہ ایسے نہیں ہے، بولتے جب تک یہ اس کے الفاظ ہیں، اور رمضان تھا، عشرہ تھا آخری، اتفاقاً وہ آج بات مجھے پھر یاد، آخری عشرہ چل رہا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کسی کے ساتھ اعتکاف کوئی تھا، میں اس کے ساتھ تھا، ویسے ظہر پڑھنے گیا، بندہ کہتا ہے مولانا کہ دیکھو جب تک تم قرآن سیکھو گے تب تم مر جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مولانا کہہ رہا ہے مجھے، اور وہ کہہ رہا تھا کوئی ان کی اپنی جو کتاب ہوتی ہے کہ وہ پڑھا کرو پہلے، تاکہ تمہیں جو ہے وہ تھوڑا میدان بنے، فضا بنے، تب جا کر تم جو ہے قرآن پڑھنا بعد میں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا، یہ ہے ہمارا پھر وہ جو ہے وہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا۔ اب یہ کیسے کیوں ہوا؟ مولانا کی اپنا اس کو، مولانا نے جو سبق پڑھا ہوا ہے وہ سبق بیچارے نے دہرانا تھا، وہ کیا کرے بندہ؟ بھائی آپ کسی کی نفسیات کو پروان چڑھائیں گے جن بنیادوں پر، وہ بیچارہ ویسے ہی وہ جو ہے وہ اس نے ویسے ہی بول تو بول رہے ہیں نا، وہ سبق کاہے کو جو وہی سبق، مولانا سبق یاد کر کے آتے ہیں، سبق دہرانا ہے، اس نے، اس کا تو قصور ہی نہیں بیچارے کا۔ نفسیات جیسے کہ جو ہماری بنیاد ہوگی ویسا ہی ماحول بندہ چلا جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوا کہ جب ہم نے قرآن کے علاوہ اور کتابیں لکھنی شروع کر دی، کتابیں پڑھنی شروع کر دی، ظاہر سی بات اسی ایک تاثیر ہوتی ہے، جو بھی کتابیں پڑھیں گے اس کی اپنی تاثیر ہوگی اس کتاب کی، تو وہ تاثیر جو ہے ہماری شخصیت سازی کرے گی، نفسیات کو پروان چڑھائے گی، اس کی تعمیر کرے گی۔ یوں جو ہے ہمارا جو زوال ہے وہ ان کتابوں کی وجہ سے ہوا۔ کیوں؟ سب سے زیادہ کشش اگر تھی، میگنیٹک فورس تھی کس میں؟ وہ تھی قرآن میں۔ قرآن تو قرآن ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یا اللہ شاید تجھے معلوم نہیں تھا کہ لوگوں کے ذہن کیا ہیں، ہم تو جانتے ہیں زیادہ، اب ہم نے ایک کتاب تصنیف کر لی ہے، پہلے ہم ان لوگوں کو یہ کتاب پڑھائیں گے، لوگ تیار ہوں گے تو پھر تیرے قرآن کی طرف آئیں گے۔ ہم نے اللہ کو سمجھایا، ہم اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا فوکس ڈیلی ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، اور قرآن کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اور کتابیں پڑھیں گے، جیسے کہ طلاق ہے، طلاق پر اگر کسی نے کتاب لکھی ہوگی تو وہ گویا کہ وہ تفسیر ہے طلاق کی، طلاق ہے نا، ایک پورا چیپٹر ہے۔ وراثت پر کسی نے لکھی ہوگی تو وہ ہم پڑھیں گے۔ مطلب قرآن کی کوئی آیت ہوگی، 4 شادیاں ہیں، وہ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، حکمت کیا، اس سے پہلے کیا تھا، اگر کسی نے کتاب لکھی ہوگی تو وہ پڑھیں گے۔ مطلب جو بھی موضوعات قرآن کے ہیں، شریعت کے، سائنس کے، جو قرآن مطلب جن کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں کہ ہم میں اپنی طرف سے کوئی اس میں جو کوئی موضوع، کوئی جو ٹائٹل دوں اور پھر جو ہے اپنی انشرا پردازی کے جوہر دکھانے بیٹھ جاؤں، وہ نہیں۔ جیسے میراث ہے، خشک ٹاپک ہے یہ میراث، ٹھیک ہے، اس پر کوئی کتاب لکھے، اس کا مطلب وہ جو ہے سورہ نساء کی تفسیر ہے نا۔ تو یہ اس طریقے مطلب تفسیر پر ہم فوکس کرتے ہیں ڈیلی، ہمارا جو بھی درس ہوتا ہے ڈیلی کا وہ صرف تفسیر ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھا خاصا ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں، جب ہم براہ راست قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل موضوعات چھیڑنے کے کون سے ہیں کون نہیں ہیں، اصل کیا ہے اور فرع کیا ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے براہ راست، میں نے دیکھا حاشیوں کے جو ہے فوٹو اٹھا کر اور یہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، فلاں کتاب فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں مفسر نے، بھائی یہ اس کو چھوڑیے، اس کی اپنی اپج ہے، اپنا ذوق ہے، قرآن کی بات کریں کیوں نہیں کریں؟ اصل حکمت تو اس میں ہے، اصل فلسفی تو یہ ہے۔ وہ جو امام مالک کا شاید قول ہے کہ اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسی طرح اس کی اصلاح نہ ہو جیسے دور اول میں ہوتی صحابہ کی۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف قرآن تھا،
کہ ہماری زندگی ہے ہی کتنی، اس میں اور بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور بھی چیزیں ہیں. تو اگر ایک قرآن کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی ذوق پال لیں، پڑھنا شروع کر دیں، اچھا وہ فلاں کتاب ہے، وہ ہے، تو قرآن تو بند ہی رہے گا نا. اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے اللہ ماشاء اللہ کہ ہم جب بھی پڑھیں، جب بھی کوئی اجتماع ہو، جب بھی کوئی انفرادی مطالعہ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ہم تفسیر پڑھیں. ایک تفسیر ختم کر لی تو دوسرے مفسر کی تفسیر پڑھیں، وہ ختم ہو گئی تو تیسرے مفسر کی، وہ ختم ہو گئی چوتھے کی. جتنی بھی تفسیریں ہیں اللہ ماشاء اللہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں جتنی بھی تفسیریں ہیں ان تفسیروں کا ہم مطالعہ کریں. تو گویا ہمارا جو فوکس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. ایک ہی کتاب ہے نا. تو صحابہ نے جو انقلاب برپا کیا اس کی وجہ تھی کہ اس میں وہ صرف ایک کتاب تھی، وہ قرآن تھی، اور کوئی کتاب نہیں تھی. ہم ذلیل ہوئے کیوں؟ تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اچھا وہی بات ہوئی ساحل ادیم کی، بڑے پتے کی بات ہے کہ یہودی قرآن والے، یہودی ہیں، اور تم مسلمان نہیں ہو قرآن والے. مطلب قرآن یہودیوں کو جو تذکرے کرتے ہیں، جو خصائص ہیں، ان کی جو خصلتیں ہیں، قرآن جو بیان کرتا ہے یہودیوں کی، وہ یہودیوں میں پائی جاتی ہیں. ایک وہ جو خصلت ہے وہ یہودی میں اب بھی پائی جاتی ہے، جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. لیکن جو خصوصیات قرآن مومن کی بیان کرتا ہے قرآن میں، وہ مسلمان ہمیں نہیں ملتے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جو ذوق پالا ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن کا مطلوب انسان جو وہ تعمیر کرتا ہے قرآن، جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلوب انسان تعمیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بنیاد ہوتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ایک فضا ہوتی ہے. ہر کتاب کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے جو پڑھنے والے پر اپنا وہ اثر انداز کرتی ہے. اس کی پوری پرسنالٹی اسی پر بنتی ہے. جیسے آپ مطالعہ کریں گے ویسا جو ہے وہ آپ کا رنگ چڑھے گا. تو سب سے زیادہ حق، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی وہ جو ترجمہ ہے، مختصر حواشی ہیں اس پر، بیان قرآن وہ بھی ہے. تو پہلے وقال رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ شکوہ کریں گے میری قوم ہے جس نے قرآن کو جو ہے وہ ترک کر دیا تھا. کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں قرآن کا؟ تو انہوں نے لکھا ہے اس کو نہ ماننا، اس کو نہ پڑھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، سنجیدگی سے پڑھنا، یہ سارا کا سارا اسی میں آتا ہے کہ انہوں نے ترک کر دیا تھا. تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے قرآن کے پڑھنے کا. اور اللہ کا کلام، میں نے پچھلے بھی بات کی تھی کہ جب ہم کوئی بات سنیں یا پڑھیں اور پھر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ قرآن میں، تو ہم چونک جانے چاہیے. اور یہ بات قرآن مطلب اتنی اہمیت ہے کہ یہ قرآن میں یہ تذکرہ کر رہا ہے، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. مطلب کسی اہمیت کو، کسی بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی یہ کس نے کہی. تو اگر کسی اونچے انسان نے کہی تو ہم تھوڑا متوجہ ہوتے ہیں نا کہ بھائی اس کا مطلب اس میں کچھ تو ہے، نہیں تو یہ بڑا جو مفکر انسان ہے، عام بات کیسے کہہ سکتا ہے. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن میں یہ بات ہے تو بس اہمیت پھر اس کا اندازہ ایسا ہونا چاہیے کہ بس کوئی بحث نہیں، اب جو کرنا ہے یہ پڑھنا ہے. تو یہ مطلب اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے. تو جب ہم قرآن پر فوکس کریں گے تو یہ اہمیت آئے گی. وہ اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، تھوڑا مولانا کی وہ تیسری کتاب دیجیے، اور کسی کہنے شروع ہو گیا ہاں یہ اب دیکھو کیا مزہ آ رہا ہے. تو جو سواد ہمیں بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ جیسے ہم نے بنایا ہوگا. تو پھر ہمیں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا. جب سواد بگڑ جاتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے. آپ کس سے کہانیاں پڑھو ڈیلی کی، آپ کو کوئی جو ہے وہ جو تنقیدی کتاب پڑھنے سے آپ کو بالکل یوں سمجھے کہ بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بکواس، مزہ نہیں آئے گا. جتنا آپ گھٹیا پڑھیں گے تو اچھی کتاب ہوگی وہ تو آپ اس سے مطلب وہ آپ کے مزاج میں بیٹھے گی نہیں، ظاہر سی بات ہے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ چیز ہے کہ ہم فوکس کریں صرف قرآن پر، تفسیر پر، کیونکہ ہم تو عربی تو جانتے نہیں، مادری زبان ہماری عربی نہیں ہے. کتنے ہم پڑھیں لیکن تب بھی مادری زبان تو مادری زبان ہوتی ہے نا. تو اس لیے مفسرین نے، اگر یہ گستاخی ہے مجھے بتائیے، سب سے بڑے گستاخ تو پھر تمام مفسرین ہیں جنہیں تفسیریں لکھی ہیں ہمارے لیے، ترجمے کیے. اگر تو گرامر ہی اس کی شرط ہے پڑھنے کی، تو پھر مفسرین نے یہ گرامر کی کتاب کیوں نہیں لکھی پہلے ہمارے لیے؟ اللہ نے گرامر کی کتاب کیوں نہیں اتاری؟ وہ تو ان پڑھ تھے جن لوگوں کو سناتے تھے قرآن. لیکن یہ اس یہ ہدایت تھے. ہاں یہ چیپٹر الگ ہے کہ اس میں گرامٹیکلی کیا ہے، اس کے وہ الگ بحث ہے، وہ ہم معلوم ہے ہمیں. لیکن جو اس کی سطح پر جو
تیرتی ہے ہدایت، وہ چاہے پی ایچ ڈی والا ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے ان پڑھ ہو، وہ جانتا ہے کہ ہدایت کہنا کیا چاہتا ہے قرآن۔ وہی مفسرین نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے ترجمے کیے، انہوں نے تفسیریں لکھی، کس لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ اگر تو ہم گستاخی کر رہے ہیں، سب سے بڑے گستاخ تو وہ ہیں جن نے یہ ترجمے تفسیریں ہمارے سامنے رکھ دیے، عمریں جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ لیکن وہ بڑے لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآن چاہتا کیا ہے، کون سی کتاب ہے، ہدایت کتاب ہے، اس لیے انہوں نے ترجمے کیے، تفسیریں لکھی، ہم اس کا استفادہ کریں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو فوکس کس پر ہم کریں؟ قرآن پر۔ پھر جا کر ہمیں جو ہے ہم فرعی مسائل میں ہم الجھیں گے نہیں۔ یہ جو سوال ہوتے ہیں وہ مطلب سوال سمجھ رہے، ہمیں پتہ چلے ہم نے سوال کرنا کیا ہے۔ ہر بندہ بھائی کہاں کون سی تقریر تم کر رہے ہو، قرآن تو ہم نے پورا پڑھ لیا، تم کون سی تقریر کر رہے ہو؟ یہ ہر بندہ بول اٹھے گا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ جی جناب یہ ہے، یہ پرچہ پڑھ لیجیے، یہ کتاب پڑھ لیجیے، وہ کتاب کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو قرآن جو ہے، اچھا پھر وہی سکون قلب، ہر بندہ جو ہے وہ سکون چاہتا ہے قرآن سے۔ قرآن سکون کی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک قول ہے، قرآن سکون کی کتاب نہیں ہے۔ اس وقت امت سکون کے لیے مر رہی ہے، اس لیے فلاں کتاب پڑھو، فلاں کتاب پڑھو، فلاں، بہت سارے لوگوں نے سکون پر کتابیں لکھی کہ نہیں لکھی؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں، مزہ آتا ہے، تسکین ملتی ہے، روح کو غذا، سبحان اللہ، نیند آتی ہے، ہوتا ہے ایسا، ہے نا؟ لیکن قرآن جو ہے وہ سکون کی کتاب نہیں ہے۔ جب قرآن کا یوں سمجھ 10% بھی سمجھ آتا ہے نا، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ مطلب قرآن اللہ کا کلام مغلوب، اس کا جو حق ہے حق ادا نہیں ہو رہا۔ کیا کوئی بندہ جو ہے وہ چین کی نیند سو سکتا، مطمئن ہو سکتا، سکون پا سکتا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مغلوب ہے اور انسان کے جو نظریات ہیں وہ غالب؟ وہ سکون آ سکتا ہے ہمیں کبھی؟ قرآن جو ہے وہ سکون کی نیند نہیں سلاتا۔ تڑپنا، پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پھر یہ والی کیفیت ہوتی ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ سکون ہے کہ ہم کوئی آشیانہ بھی نہ بنے۔ تو یہ سکون کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے اس کا اپنی اس کا ورڈ ویو ہے، اس کے بات کریں گے بعد میں کہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ بہرحال وہ جو ہم سکون چاہتے ہیں یہ نہیں ہے، جو سکون چاہتے ہیں تو گویا کہ اس نے وہ منتر کتاب تو ہے نہیں ہے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، تو مجھے بتائیے جو انقلاب ہے وہاں سکون آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ قرآن آیا کس لیے ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھیں خود سے، قرآن ہے کیا، جب ہم پڑھیں گے، فوکس کریں گے، تب خود ہمیں جواب میں کیا ہوں۔ لوگوں سے کہا تم نے، لوگوں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہی تو قرآن کا شکوہ ہے کہ تم قرآن کی تعریف حاصل کر رہے ہو، فلاں بندے نے کتاب لکھی، قرآن یہ کتاب ہے، لیکن مجھ سے خود نہیں پوچھا میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسی کتاب ہو۔ بھائی میں تو سامنے پڑھی ہوں، پڑھو۔ اس لیے ہم خود پڑھیں تاکہ ہمیں خود جواب دیں میں کیا ہوں، کون ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تب جا کر ہمیں وہ اہمیت بھی آئے گی، وہ انقلاب۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ 23 سال انقلاب، وجہ کیا تھی؟ ایک کتاب تھی اور وہ تھی قرآن، اور وہ بھی کتابی شکل میں نہیں تھی، کتابی شکل میں بعد میں آیا قرآن دوری صدیق اکبر میں، ٹھیک ہے؟ آج ہم ذلیل ہیں کیوں؟ تارک قرآن۔ بہت ساری کتابیں، میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، لیکن ایک کتاب نہیں پڑھی، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو کتابوں کی جو بہتات ہے، کتابیں جو ہے لائبریریوں کی لائبریریاں ہیں، انسان گم ہو جاتا ہے، وہ پڑھتے رہو۔ بھائی انسان کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے، میرا اپنی سوچ ہے، میں نے کتاب لکھ لی تو اس سے کیا ہو، آپ سیٹسفائی ہو نہ ہو؟ البتہ آپ کا جو ہے وہ، میں نے ابھی 500 صفحات کی تھیسس لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا سال تو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ 500 پیج پڑھنے ہیں، پھر اس پہ لکھنا ہے تو سال جائے گا نہیں جائے گا؟ وہ ہاتھ کیا آیا؟ 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گرے بندہ، تو یہی معاملہ ہوا۔ تو چینج تو نہیں آئی نا بھائی، میری تحریر سے کون سی، جہاں اتنا تھا کہ میں نے کچھ الفاظ سیکھے،
اب مولانا آپ کی تحریر جو ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تحریر بڑی جاندار ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنی ہوگا، لیکن چینج تو نہیں آئے گی نا. چینج اس پر آئے گی کہ آپ نے قرآن کو بنیاد بنا کر کوئی تحریر لکھی، کوئی تفسیر لکھی، انقلابی تفسیر، اس کے مختلف پہلو کھنگالے آپ نے، وہ نہیں ہے. ہاں لکھتے رہو، کتابیں پڑھتے رہو، اتنی زندگی ہوتی ہے. اس لیے ہمارا ہے کہ فوکس کریں قرآن پر، پھر سے انشاءاللہ وہ باہر آئے گی. خزاں ہو کے بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. تو یہی ہمارا ہے، ہماری جو دعوت ہے وہ یہی ہے، بیک ٹو قرآن. یدعون الی الخیر، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دو، خیر کی طرف بلاؤ. سب سے بڑا کیا خیر کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہر بندہ فلاسفر ہوگا ہمارا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہماری جو ساری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پڑھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب اس سے اور بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہونا چاہیے میرے اور آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ کریں گے تب جا کر ہمیں اہمیت معلوم ہے. قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں، بندہ خاموش، ورنہ بحث پر بحث ہے، نہیں ویسے ہے پھر ویسے ہے پھر ویسے. کیوں؟ اہمیت کا پتہ نہیں ہم کس کے کلام کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آیت نمبر یہ 12. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے. اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کون سی کتابیں تھیں؟ اس کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ تورات ہے، یعنی موسیٰ پر جو نازل ہوئی. اس میں کیا تھا؟ وہ رحمت تھی، رہنمائی بھی کر رہی ہے اور رحمت بھی تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن وہ جو ہے المعرفہ نہیں تھا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، الہدی نہیں تھی، ہدایت تھی. اب وہ پروسیس چل رہا ہے، ابھی اختتام ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن الہدی ہے. تورات اور انجیل الہدی نہیں ہے، وہ انکمپلیٹ ہے. اس کی ذمہ جو ہے حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا. موسیٰ اور عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے، اس لیے ان کی جو کتابیں وہ الہدی نہیں ہے. الہدی کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے. جو بھی کتابیں آئی ہیں زبان عربی میں، یہ والی کتاب تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی من جانب اللہ تھی. کون؟ تورات، زبور، انجیل، یا جتنے بھی صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ جسے ہم پڑھتے ہیں اس صورت میں بھی. تو قرآن یہ ام الکتاب ہے، یعنی یوں سمجھے تمام کتابوں کا مجموعہ اور خلاصہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تصدیق کرنا ہوا تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے. ظلم جو بھی کرے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ الارض للہ، الحکم للہ. یہ انصاف ہے. ظلم یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں میرا قبضہ ہو. اللہ کی زمین ہے، حکم کس کا؟ روادار ہونا چاہیے اللہ کا، لیکن اللہ کا حکم ہمارے اختیار سے نہ چلے بلکہ میں اپنا حکم چلانے لگ جاؤں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے. اب ہمارے ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کو تم نے تھپڑ مارا، کیوں جی؟ یہ ہے ہمارا لیول، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جہاں روز بندے قتل ہوتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ مشروم کی پڑی ہوئی ہے. وہی بات ہے نا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ اونٹ نگلتے اور مچھر چھانتے ہو. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے حاکمیت کا، اور تم جو ہے وہ نفلیں کتنی پڑھنی ہے تراویح میں، یا اگر 8 نہ پڑھیں زیادہ پڑھیں تو کہیں جو بدعت نہ ہو جائے. یہ ہمارا وہ، جب ہم قرآن نہ پڑھیں تو یہ والی حالت آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم جو ہے پیسٹ کر لیں کیا وہ روزہ ٹوٹے گا؟ اعتکاف میں اگر تھوڑا ہم وہ کریں تو وہ ٹوٹے گا. یہ ہمارے سوال امت کی جنہوں نے امامت کرنی تھی دنیا پہ، وہ ان کتنے خطرناک کوشچن ہیں، وہ نکلے گا کبھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ یو ٹرن ہوا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے سوال ہیں ہم نکل رہے ہیں، حل ہی نہیں ہے ان کا کوئی. سائنس فیل ہو جاتی ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. آئنسٹائن بھی اگر ہوتا نا تو وہ بھی جو ہے وہ ہاتھ جھاڑتا. تو بھائی یہ بڑے بڑے کوشچن سوال بہت. ٹھیک ہے،
تو ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میں کسی انسان کی حاکمیت کو دل اور ذہن سے تسلیم کر رہا ہوں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے. جب اتنا بڑا ظلم تو پھر تو ہر ظلم، ہر چپے پر، ہر قدم پر ظلم ہی ظلم ہوتا ہے. جب ایک طاغوت کو آپ یا میں قبول کرتے ہیں نا، پھر طواغیت کی وہاں فہرست لگ جاتی ہے. پھر ہر بندہ طاغوت ہے، میں خود طاغوت ہوں. کس طاغوت کو بندہ خوش کرے؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چابی ہے نا، یہ ایڈمیشن ہے، وہ ہے طاغوت کا انکار. آپ اس وقت اگر سروے کر لیں اور مسلمانوں سے پوچھیں طاغوت کیا ہے، الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر اکثریت کا حال یہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے نیا لفظ ہوگا یہ، حالانکہ یہ بنیاد ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. وہ کہیں گے نہیں، بنیاد تو ہے وہ کلمہ شہادت، وہ جو بنیاد ہے، وہ جو حدیث ہے بنیاد 5. بھائی وہ تو بعد کی بات ہے نا. جب تم داخل ہوں گے اسلام میں، سب سے پہلے جو ہے بنیاد کیا ہے اسلام میں اگر آپ داخل ہونا ہے، وہ ہے طاغوت کا کفر. یہ تم نے کہاں سے سنا؟ ہم نے اسی قرآن سے سنا، ہم نے اسی قرآن میں پڑھا. قرآن کہتا ہے فمن یکفر بالطاغوت، بس تم کیا کرو؟ طاغوت کا کفر کرو. کفر، اللہ کہتا ہے کفر کرنا کس سے؟ طاغوت کا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تب جا کر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. شرط کیا ہے؟ وہی لا الہ، الہ کا ہم کسی الہ کو نہیں مانتے. اسی کی تشریح کر رہا ہے قرآن فمن یکفر بالطاغوت، کہ وہ لا الہ کیا ہے؟ وہ الہ کون ہے؟ وہ طاغوت ہے. اس طاغوت کا انکار کر کے تم ایمان لا تو الا اللہ، وہی ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ہاں جب تم یہ کرو گے تو پھر تم نے ایک مضبوط سہارا تھاما جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیا اس پر کبھی فوکس ہم نے کوئی لیکچر سنا کسی سے کہ بھائی اسلام میں داخل قرآن یہ کہتا ہے؟ اسی لیے ہم نے کہا کہ فوکس ہم قرآن پر کریں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہانی، کیا ہے. قرآن نہیں پڑھا بس وہ کسی دیش میں آگ لگی ہوئی ہے. کنفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ بھائی یہ کیا ہے؟ وہ فلاں یہ بول رہا ہے، فلاں وہ بول رہا ہے، فلاں جماعت یہ بول رہی ہے، فلاں وہ بول رہے ہیں، تو ہمیں ایسے نہیں سمجھ آ رہا. تمہیں کاہے کو سمجھ آئے گی بھائی؟ جب تم نے اپنی آنکھوں سے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں تو سمجھ کہاں سے آنی ہے؟ کنفیوز بندہ نہیں ہوتا چاہے 100 بندے بیان دے دیں. اس وقت اگر 10 جماعتیں ہیں، 10 جماعتوں کے جو ترجمان ہیں وہ بتاتے رہیں اسلام کی ڈیفینیشن، لیکن جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اسے ٹس سے مس نہیں ہوگی ان سے. وہ پتہ ہوگا کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہتا ہے. ایک ترتیب ہے قرآن اور اسلام کی. ترتیب ہاتھ آ جاتی ہے تو بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ترتیب سمجھنا اس وقت مشکل ہے. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں انسان کی، اگر کوئی کسی کو انسان کا تعارف پوچھے، بتاؤ بھائی انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تھوڑا انسان کی شکل بنا کر دو، تو جو بندہ انسان کو سمجھ چکا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کا سر بنائے گا، پھر 2 بازو ہے، داڑھیں، 2 ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، بات ختم. پورا انسان بنا نہیں بنا. اس وقت یہ جو ہے مسئلہ گڑبڑ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ترتیب ہاتھ نہیں لگ رہی اسلام کی. اور وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، فوکس ہمارا قرآن پر نہیں ہے. وہی فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، تو ان کی اپنی تشریحات ہیں. سیرت نہیں پڑھتے ہم. جب سیرت پڑھیں گے اور ساتھ قرآن پر، سیرت اور قرآن، تب جا کر ہمیں وہ جو ہے وہ مسئلے کا حل، وہ ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے اور ترتیب کہاں ہے، کیا ہے، کیسے ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں. یہ اس کی سب سے ترتیب ہے اسلام کی. سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا، اس کے بعد ہے ایمان. اور طاغوت کون ہے؟ وہ بہر صورت انسان ہے، انسانی شکل میں وہ ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے خلاف اپنی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے. وہ اصل طاغوت سے. جہاں قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہے، چاہے وہ شخص ہے، چاہے وہ پورا ایک معاشرہ ہے، وہ طاغوت ہے. قرآن ہمیں کہتے ہیں طاغوت کا انکار کرو. اب اسی کرائیٹیریے پر، اسی بنیاد پر اگر ہم نے جو ہے وہ پرکھنا ہو اس وقت امت کو یا علماء کو، اقبال کو وہ شعر یاد آتا کہ نہیں آتا؟ ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، یہ شعر، یہی تو شعر ایک آتا ہے یاد، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرائیٹیریا ہے قرآن کا کہ فمن یکفر بالطاغوت. اس پر کوئی فتویٰ ہے اب آج تک؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ
مسئلہ جہاں کہانی کو گول کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اسی لیے قصے کہانیاں ہیں نا. اب فلاں 10,000 کتابیں لکھی ہیں، یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، نہیں، قرآن نہیں ہے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کتاب میں 5 آیتیں بھی ڈال دو، کیوں جی، ایک سورت بھی ڈال دو، متفرق آیتیں ڈال دو، بھائی اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں نا، تاکہ لوگوں کو وہی اس میں قرآن کی آیت ہے تو تھوڑا احترام کرو بھائی اس کا، سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ یاد رکھیں یہ وہ احترام کی کتاب نہیں ہے. وہ مسجد زرار بھی تو مسجد تھی. پھر اگر آپ نے ایک پراپوگنڈا کیا قرآن سے دور کرنے کے لیے، آپ نے 5 آیتیں بھی لکھ ڈالی، تو ہم اس کا اس لیے احترام پڑھیں گے کہ بھائی یہ اب آیت تو ہے نا، آپ کیا کریں. اور مس کوٹ کرتے ہیں آپ. کوئی بندہ قرآن کو جو ہے غلط استعمال کرے تو ویسے احترام تو تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لے دے کے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم فوکس کریں قرآن پر بس. تب جا کر ہم خود پڑھیں گے، ترتیب ہمیں ہاتھ آ جائے گی. ترتیب اسلام میں کیا، میں نے اور آپ نے کرنا کیا، کرنے کا کام کون سا ہے، خرابی کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا ظلم یاد رکھیں اس وقت جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پر انسان کی حاکمیت. یہ تصور، اور ہم نے دل اور دماغ جو بھی قبول کیا ہوا ہے کہ وہ اسلام کے اندر ابھی داخل ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یعنی ان لوگوں کو انجام بد سے خبردار کر دے جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی کر کے اپنے اوپر اور حق و صداقت پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی اس گمراہی کی وجہ سے اخلاق اور اعمال کی ان برائیوں میں مبتلا ہیں جن سے انسانی معاشرہ طرح طرح کے مظالم اور بے انصافیوں سے بھر گیا ہے. تو یہی ہوتا ہے نا، جب انسان اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اپنی سوچ کو بنیاد بنائے پورے نظام کے لیے، تو ایک بندہ ظلم میں نہیں پھنستا، پورا معاشرہ جو ظلم کی لپیٹ میں آتا ہے. ہر بندہ. کیوں؟ اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایت، اللہ کی نصیحت جہاں پر نہ ہو، بنیاد پر اول و آخر کسی انسان کی ہوگی تو ظاہر اس بات ظلم ہی ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی آخرت ہے. یہ سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی نیوز وہ ہے آخرت. دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک اور نئی دنیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.